ضعیف حدیث کی نا کوئی 17-18 قسمیں ہیں، ٹھیک ہے. لہذا یوں کہنا کہ ضعیف حدیث کو ایسے کرنا ہے اور ایسے کرنا ہے، یہ بڑا مشکل جملہ ہے. کبھی بھی جو حدیث کا علم رکھنے والا ہے نا، وہ آپ کو کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں بتائے گا ضعیف حدیث کے بارے میں، کیونکہ ضعیف حدیث کی ٹائپس بہت زیادہ ہیں. اگر آپ مجھ سے کوئی جملہ سننا چاہ رہے ہیں تو میں آسان الفاظ میں ایک جملہ کہہ دیتا ہوں. ضعیف حدیث سے حلال و حرام ثابت نہیں ہوں گے، جائز اور ناجائز ثابت نہیں ہوں گے. یہ بڑی کلیئر بات. ضعیف حدیث کو فضائل میں لینا یہ ٹھیک ہے. مثلا ایک ضعیف حدیث میں بات آ گئی کہ جنت میں ایک حور ہوگی، اس کی آنکھیں ایسی ہوں گی، اس کے بال ایسے ہوں گے فلاں، مثال کے طور پر. اب اس میں کوئی حلال و حرام کا مسئلہ ہے؟ جائز ناجائز کا مسئلہ ہے؟ نہیں ہے. حور کی بات ہے نا، کوئی بات نہیں. آپ فضائل کے ضمن میں اس حدیث کو لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن اگر ایک ضعیف روایت ہوتی اور اس میں کوئی عقیدے کا مسئلہ ہوتا، کہیں پہ یہ کوئی بات ہوتی کہ اچھا جی فلاں شے حلال ہے اور فلاں حرام ہے، تو ہم اس ضعیف حدیث سے اس حلال و حرام کا فیصلہ کبھی نہ کرتے. فضائل میں بات ہو تو لی جا سکتی، عقائد میں نہیں لی جا سکتی، حلال و حرام میں نہیں لی جا سکتی. سر جو اس کا جو ثواب ہے وہ ویسے ہی ملے گا جیسے اس حدیث میں لکھا ہو. دو الفاظ کا نا فرق، میں آپ کا نام بھول گیا حسن بھائی، دو الفاظ کا فرق ذرا ذہن میں رکھ لیں. ایک ہوتی ہے ضعیف حدیث، ایک ہوتی ہے موضوع حدیث. موضوع کا مطلب ہے جھوٹی ہے، گھڑی ہوئی حدیث ہے. ضعیف کا مطلب ہے کمزور ہے. کیا کمزوری؟ اس میں کوئی کمزوری ہو سکتی ہے، اس کی سند کمزور ہو سکتی ہے، اس کا متن کمزور ہو سکتا ہے، اس میں کوئی راوی کمزور ہو سکتا ہے. لیکن اس بات کو ذرا آسان الفاظ میں سمجھیں. ایک شخص میرے پاس آتا ہے یا آپ کے پاس آتا ہے اور آپ جج ہیں، اور وہ آپ سے کہتا ہے کہ جناب مجھے نا میرے ابا جی کی وراثت تقسیم کر دیں. میری بات سمجھ میں آ رہی؟ آپ کہتے ہیں جی آپ کے ابا جی انتقال کر گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ کہتا نہیں انتقال نہیں کر گئے، ابا جی پچھلے 15 سال سے وینٹیلیٹر میں ہیں، کوما میں ہیں، نہ آنکھیں کھولتے ہیں، نہ بات کرتے ہیں، نہ ہماری بات سنتے ہیں، ٹھیک ہے. وینٹیلیٹر پہ 15 سال سے کوما میں ہے، ایک طرح سے فوت ہی ہوگا نا جی. تو اب آپ کیا کریں؟ ہماری وراثت تقسیم کر دیں. تو آپ بحیثیت جج کیا فیصلہ دیں گے؟ آپ کہیں گے جیسا بھی ہے ابا تو ہے نا. میری بات آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ ادھر اس کے سانسوں کی ڈوری کٹی، وراثت تقسیم ہو گئی. لیکن جب تک وہ ضعیف ہو جائے، وہ کمزور ہو جائے، وہ چلنے پھرنے سے عاجز ہو جائے، وہ آنکھیں نہ کھول سکے، وہ بات نہ کر سکے، وہ بات سن بھی نہ سکے، جب تک اس کی سانس چل رہی ہے ابا ہے وہ، اس کی وراثت تقسیم نہیں ہو سکتی. سیم از دا کیس ود حدیث. وہ اس کے اندر ضعف ہے، کمزوری ہے، سب کچھ ہے، لیکن بہرحال وہ حدیث رسول ہے. گھڑی ہوئی ہوتی، جھوٹی ہوتی، پھر ہم کہتے ہیں یار اٹھا کے پرے مارو، اس کو دفع کرو، ٹھیک ہے. لیکن اگر اس کے اندر ضعف پایا جاتا ہے، ضعف کا مطلب ہے اس حدیث کے اندر، روایت کے اندر کوئی کمزوری موجود ہے وہ رسول اللہ کی حدیث صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم احتیاط یہ کرتے ہیں کہ ضعیف حدیث سے عقیدہ ثابت نہیں کرتے، ضعیف حدیث سے حلال و حرام نہیں لیتے، ضعیف حدیث سے جائز ناجائز نہیں لیتے. لیکن اگر فضائل کے ضمن میں ہے ضعیف حدیث تو اس کو بیان کرنے میں، اس کو لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. میری بات سمجھ میں آ گئی؟ میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں. ایک ضعیف روایت ہے، اس ضعیف روایت میں الفاظ آ رہے ہیں کہ آپ نہ فجر کی نماز کے بعد فلاں اذکار پڑھا کریں. فار ایگزامپل آپ نے پڑھ لیے، اس کا آپ کو گناہ ہوگا؟ گناہ ہوگا بھائی. کچھ اذکار ہیں، کچھ دعائیں ہیں، وہ دعائیں پڑھنے کے لیے تو آپ کو یعنی کوئی روایت بھی نہ ہوتی. نہیں میرا خیال بات سمجھ نہیں. میں آپ کو کہوں کہ صبح فجر کی نماز کے بعد 7 مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا کریں، تو آپ کیا کہیں گے؟ اس پہ صحیح حدیث چاہیے؟ بھائی یہ تو کلمہ ہے نا، پڑھ لیں.
پھڈا پتہ کب ہوگا؟ پھڈا تب ہوگا جب میں کہوں گا میرے پاس حدیث نہیں ہوگی اور میں کہوں گا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ فجر کے بعد یہ پڑھنا ہے، یہ پھڈا ہو گیا. نہیں میرا خیال. ایک دعا ہے، اچھا یہ دلچسپ واقعہ میں ویسے سنا رہا ہوں اور سچا واقعہ ہے. میں نا ایک دعا مانگتے میں ایک دعا مانگ رہا تھا، اس میں نے نا کچھ عربی کے الفاظ پڑھے. اب ایک صاحب مجھے کہنے لگے بعد میں، حضرت یہ الفاظ کون سی حدیث میں آئے ہیں؟ میں نے کہا یار مجھے تو آج پتہ لگا ہے کہ اللہ سے دعا مانگنے کے لیے پہلے حدیث کا حوالہ ہونا ضروری ہے. نہیں میرا خیال بات سمجھ. اللہ سے دعا مانگنے کے لیے حدیث کا حوالہ ہونا ضروری ہے؟ نہیں ہے نا. آپ نے اللہ سے مانگنا ہے، اللہ آپ کا رب ہے، آپ اللہ سے مانگ سکتے ہیں. مانگنے کی حدود و قیود کیا، کیسے مانگنا ہے، انداز کیسا ہونا چاہیے، ذرا ادب کیسا ہونا چاہیے، یہ ساری باتیں حدیث میں موجود ہیں، قرآن میں موجود ہیں. لیکن اللہ سے مانگنے، آپ فلاں شے مانگ سکتے ہیں اور فلاں نہیں مانگ سکتے، اور یا آپ اللہ سے اردو میں مانگ سکتے ہیں، پنجابی میں، انگریزی میں، فارسی میں، اس کی کوئی تحدید ہے کہیں پہ؟ نہیں ہے. میری بات آپ کو سمجھ میں آ گئی؟ تو ضعیف روایت بہرحال حدیث رسول ہے. کلیئر ہوگی بات کیا؟ اس کو ثواب میں، اجر میں، فضیلت میں لیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. بلکہ میں تو اس سے اگلا جملہ کہتا ہوں، مزید پھر فتویٰ مفتی صاحب سے لے لیجیے گا. اگر کسی ضعیف روایت کی سپورٹ میں آپ کو کوئی قوی روایت مل جاتی ہے تو آپ اس ضعیف روایت سے مسئلہ بھی ثابت کر سکتے ہیں، اور ہمارے بڑوں نے یہ کیا ہے. وہ اسپیسیفک روایت تو ضعیف تھی لیکن اس کو سپورٹ مل گئی ہے کسی صحیح روایت سے. میری بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو اس صحیح روایت کی سپورٹ ملنے سے اس ضعیف روایت کا ذوف چلا گیا. نہیں میرے خیال بات سمجھ میں آئی؟ ہاں، اس کا ذوف ختم ہو گیا. ٹھیک ہے. تو اس لیے نا یہ ہمارے معاشرے کا ایک ٹرینڈ بن گیا ہے معذرت کے ساتھ، یعنی ہاں بھائی کون سی روایت ہے جی، وہ فلاں، آپ کیا بات کر رہے ہیں، فلاں بات کر رہے ہیں، اچھا وہ آپ نے جو بات کی کہاں سے لی، وہ فلاں روایت، اور وہ تو ضعیف روایت ہے. ہم اس کو اتنا تحقیر کے انداز میں دیکھتے ہیں نا کہ ضعیف روایت کا تو مطلب ہے شاید کوئی جھوٹی بات کر رہے ہیں معاذ اللہ. ٹھیک ہے. وہ ضعیف روایت کے الفاظ ہم نے نا، یا اس کی اصطلاح، یہ ہم نے معاشرے میں بڑی عجیب و غریب بنا دیا. ضعیف روایات سے اس قدر فضائل ثابت ہوئے ہیں اور اس قدر ہمارے اہل علم نے ان کو لیا ہے. تو اب وہ جی وہ فلاں کتاب ہے ضعیف روایتوں سے بھری پڑی ہے، تو اس کیا انہوں نے اسے حلال و حرام ثابت کر دیا؟ نہیں کیا نا، فضائل میں لیا. تو بہرحال موضوع روایات سے آپ نے بچنا ہے ہر صورت میں. کوئی جھوٹی روایت ہے اس کو بھی سمجھ لیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ کو کوئی یہ بات سامنے آ گئی کہ مثال کے طور پر یہ فلاں تابعی کا قول تھا، یا فلاں صحابی کا قول تھا، یا فلاں تبع تابعی کا، یا فلاں بزرگ کا، یا فلاں حضرت کا، یا فلاں مولانا کا قول تھا، تو اس قول کو لینے میں کیا حرج ہے؟ کوئی برائی ہے؟ احتیاط یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب نہ کریں اس کو. بس میری بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے؟ بھائی ایک فلاں تابعی تھے، انہوں نے ایک اچھی بات کہی ہے اور وہ دین کی بنیادوں کے خلاف نہیں ہے، اس کو لینے میں کوئی مسئلہ ہے کیا؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جس کا قول ہے اسی کا قول رکھیں. تابعی کا قول ہے تو آپ کہیں حضرت تابعی تھے رحمہ اللہ تعالیٰ، ان کا قول ہے، ہم نے ہمارے سار آنکھوں پہ. صحابی رسول کا قول ہے، سار آنکھوں پہ. میری بات سمجھ آ گئی؟ اسے حدیث رسول نہ کہیں، بس اتنی احتیاط ہے. کلیئر ہو گیا یہ مسئلہ؟